ایک صحابی ہیں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، بڑی پیاری حدیث ہے، اور بہت سی کتابوں نے ایمان اور محبت کے باب میں اس حدیث کو نہیں لیا، یعنی تخریج نہیں کی، مطلب یہ بہت سوں کو نہیں ملی، بہت جمع کرنے والوں کو نہیں ملی، آپ کی المنہاج السوی میں ہے، اب جمع کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا قال سمعت رسول اللہ، دو حدیثیں آ رہی ہیں بڑی پیاری، ان کو سن کے قربان بھی ہو جاؤ تو تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، بس لفظ ہیں۔ فرماتے میں نے آقا علیہ السلام سے خود سنا، فرماتے تھے وَذَكَرَ سَالِمًا مَوْلَا أَبِي حُذَيْفَةَ، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کا ذکر کیا حضور نے۔ صحابہ کی مجلس تھی، قربان جائیں اس خوش نصیب پر کہ صحابہ کی مجلس میں حضور خطاب کر رہے ہیں اور کسی کا نام لے کر اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، نام لے کر تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف سنیے کیا کی ہے، تعریف سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے کانوں سے سنا، آزاد کردہ غلام ہے غلام، کیا غلام ہے، حضرت حذیفہ نے آزاد کر دیا، حضور گفتگو میں اس کی تعریف کرنے لگے، فرمانے کے فقالا لوگوں سنو انا سالمن شدید الحب فی اللہ للہ، تمہیں بتاؤں سالم جو حذیفہ نے غلام آزاد کیا ہے سالم وہ کیا ہے؟ عرض کی آقا بتائیں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا عاشق ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو، آقا فرما رہے ہیں کہ سالم وہ غلام جسے حذیفہ نے آزاد کیا اللہ کا عاشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شدید الحب للہ، اللہ کی محبت اس میں بڑی شدید ہے، یہ بیان کر رہے ہیں بڑی شدید محبت ہے اس میں، اللہ کی عاشق ہے اللہ کا۔ یہ جملہ بولے نا کہ سالم اللہ کا تعریف کی میرے آقا نے، اللہ کا عاشق ہے۔ اور اگلی حدیث ہائے ہائے، اس حدیث پہ تو کبھی جی کرتا ہے کپڑے پھاڑ ڈالے، جو آگے آ رہی ہے، کبھی جی کرتا ہے جگر پھٹ جائے۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے اور ابو نعیم نے روایت کیا، اب امام ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم کیسی کیسی باتیں روایت کرتے ہیں، اگر دلچسپی اس موضوع سے نہ ہو اور حال وہ نہ ہو تو کون یہ باتیں کرتا ہے، کیوں کرے گا یہ باتیں؟ تو ان کے اپنے حال کا اندازہ کریں نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر ایک صحابی ہیں، چلے آ رہے تھے، مصعب بولیے، مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ چلے آ رہے تھے، ناظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مصعب بن عمیر مقبلا، چلے آ رہے تھے، آقا کی نظر پڑ گئی، آقا نے دیکھا وعلیہ اہاب کبش قد تنطق بہ، تو حضرت مصعب بن عمیر نے مینڈا چھترے کو کہتے ہیں نا، لیلا مینڈا، اس چھترے مینڈے کی کھال اپنے کمر پہ ارد گرد لپیٹ رکھی تھی، یہ لباس تھا۔ مینڈے کی لباس کی کھال لپیٹی ہوئی تھی، یہ لباس پہنا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا انظروا الی ھذا الرجل، صحابہ کرام سے کہا ذرا سب مڑ کے اس شخص کو دیکھو، مڑ کر اس شخص کو دیکھو، الذی نور اللہ قلبہ، اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے، اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے، کہ یہ اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، اور آقا نے فرمایا لقد رأیتہ بین ابوین یغزوانہ بأطیب الطعام والشراب، آقا نے فرمایا میں نے اس کو
اس وقت بھی دیکھا تھا جب اس کے ماں باپ زندہ تھے. میں نے اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا، وہ اس کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالتے تھے، بڑے لاڈ اور پیار سے پالتے اور بڑے بڑے عمدہ کھانے اور مشروب دیتے تھے. میں نے دیکھا ہے وہ وقت. آقا نے فرمایا اسے بڑے عمدہ کھانے اور مشروب دیتے، لاڈ سے پالتے تھے. اب کیا ہوا؟ فَدَعَاهُ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى مَا تَرَوْنَ. فرمایا اب اللہ اور اس کی رسول کی محبت نے اس کا حال یہ کر دیا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس محبت کے معنی میں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک شخص کو حضور علیہ السلام نے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا. ایک صحابی تھا، فوجی دستہ کہیں بھیجا مہم پر، اس کا امیر مقرر کیا اور ساتھ فرمایا کہ وہ چلے گئے تو چونکہ امیر تھے سو وہ ہر وقت نماز کی جماعت کراتے تھے، امامت بھی کرواتے، جماعت کرواتے، اور جب بھی وہ کوئی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے، قل واللہ احد، ہر ایک میں قل واللہ احد پڑھتے وہ جو شخص تھا. یا اگر کوئی اور بھی سورت پڑھتا تو اس کے بعد آخر میں پھر یہ پڑھ کے رکعت کو ختم قل واللہ احد پہ کرتا. واپس آئے تو باقی صحابہ کرام نے آ کے حضور علیہ السلام سے شکایت کی، یا کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں قل واللہ احد ہی پڑھتا تھا. ان کا خیال تھا کہ آقا علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ تم ایسا کیوں کرتے رہے. قربان جائیں، عشق کے راز ہیں، حضور کے ہی دیے ہوئے ہیں نا، تو پھر اور کون جانتا ہے. انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہر وقت قل واللہ احد پڑھتا تھا، جواب طلبی کریں، وضاحت پوچھیں اس سے، تو آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك. حضور نے فرمایا ان کو اچھا جاؤ پھر اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا. خود نہیں پوچھا، کیا اس سے خود نہیں پوچھا بلا کر، انہی پوچھنے والوں سے کہا جاؤ پھر اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا. ہائے ہائے، ایسے لگتا ہے حضور کو تو جواب معلوم تھا، اس کے منہ سے کہلوانا چاہتے، جاؤ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا. وہ چلے گئے، فسألوہ، انہوں نے جا کے اس سے پوچھا، فقال، اس نے کہا لأنها صفت الرحمن وانا احب ان اقرأ بهذا. انہوں نے کہا کہ اس میں تم نے دیکھا نہیں میرے رب کی صفتیں ہیں، وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، نویکلا ہے. ہائے ہائے، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، تو محبوب بے نیاز ہی تو ہوتے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس نے کہا اس میں ساری میرے محبوب کی صفتیں ہیں اور مجھے محبت ہے کہ میں اس کی صفتوں کی وجہ سے اس کو بار بار پڑھتا رہا ہوں، اس محبت کی وجہ سے پڑھتا ہوں. انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ ہم نے پوچھا، اس نے یہ جواب دیا ہے. تو آقا نے فرمایا اخبروہ، اس کے پاس دوبارہ جاؤ، اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور اسے یہ بتا دو ان اللہ یحبہ، اسی وجہ سے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے. فرمایا جاؤ، پھر جاؤ اسے بتا دو، اس کو بتا دو کہ اچھا پھر یہ بات ہے تو اللہ تم سے بھی محبت کرتا ہے. اور دوسری روایت میں آقا نے فرمایا ان حبک ایاہ ادخلک الجنہ، جاؤ اسے بتا دو کہ تمہاری محبت تمہیں پکڑ کے سیدھا جنت میں لے گئی. محبت کا یہ عالم ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے باب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ عبادت گزار بندے تھے. اور آقا نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا نے فرمایا کہ جب کبھی حضرت داؤد دعا کرتے تو اکثر ان کی دعا یہ ہوتی. حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا بتا رہے ہیں آقا کہ جب کبھی دعا کرتے تو اکثر و بیشتر ان کی دعا بولی ہے نا
یہ ہوتی کیا یقول اللہم انی اسألک حبک، داؤد علیہ السلام کی دعا، باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اور آگے وحب من یحبک، اور جو تیرے بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں. وہ بات آ گئی نا جی کہ اللہ کے بندوں سے محبت وہ غیر کی محبت نہیں، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت. تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور تیسرے درجے پہ فرمایا اور ان اعمال کی، ان عملوں کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے. تو گویا عمل کو بھی اس لیے مانگتا ہوں کہ تیری محبت تک پہنچا دے. تو عمل کا قبلہ و کعبہ بھی محبت رب ہے. فرمایا تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں، اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دیں. اور پھر کیا کہتے داؤد علیہ السلام، ہائے ہائے ہائے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ اب ایسا کر کے اپنی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ بڑھا دے، وَأَهْلِي، اور میری بیوی بچوں اور اولاد سے بھی زیادہ کر دے اپنی محبت کو میرے دل میں. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور سخت پیاس کی حالت میں جو لذت ٹھنڈا پانی دیتا ہے اپنی محبت اس سے بھی لذیذ تر کر دے. ہائے ہائے، فرمایا تپتا صحرا ہو، دھوپ کا دن ہو گرمی کا، اور کوئی سخت پیاسا ہو، اس پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی ملے تو ٹھنڈا پانی اسے جو لذت اور راحت دے گا مولا اپنی محبت اس راحت سے بھی زیادہ کر دے. ہے کہ نہیں عشق اور محبت کی بات؟ بولیے کیفیت کی بات ہے یا نہیں؟ ہاں کیفیت کی بات. تو پھر آقا علیہ السلام عبداللہ بن یزید الختمی روایت کرتے ہیں، یہ حضرت داؤد کی دعا بتائی، پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو حضور کی دعا بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام دعا کرتے، اور دعا کیا کرتے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول فی دعائہ، کہ آقا علیہ السلام اپنی دعا میں یہ اللہ کو عرض کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما. پھر اس کے بعد فرماتے وَحُبَّ مَن يَنفَعَنِي حُبَّهُ عِندَكَ، اور فرمایا ان بندوں کی محبت عطا فرما. یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اپنی محبت عطا کر اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا کر جن سے محبت کرنا تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے دے. ہائے ہائے ہائے، جن سے محبت کرنا تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے دے، جن سے محبت کرنے سے میرا تیری بارگاہ میں بھلا ہو جائے، جن سے محبت کروں تو تیری بارگاہ میں قریب ہو جاؤں، تیری نظر میں اچھا ہو جاؤں. تو آقا علیہ السلام نے بھی دونوں محبتیں مانگی، اللہ سے اس کی محبت بھی مانگی اور اللہ کے ان بندوں کی محبت بھی مانگی جن کی محبت اللہ کی نگاہ میں اچھا کر دے. ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے مانگی، یہ دعا مانگی. اور پھر آقا علیہ السلام اس رب کی محبت کی جو دعا مانگتے اس میں کیا کلمات آئے ہیں سبحان اللہ. اس دعا میں اللہ کے حضور یہ عرض کرتے دعا میں اللہم اسألک قرۃ عین لا تنقطع، اے اللہ مجھے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک عطا کر جو کبھی منقطع نہ ہو، اور وہ ٹھنڈک اس کے دیدار کی ٹھنڈک ہے. ہائے ہائے. واسألک الرضا بعد القضاء، اور اپنی محبت میں ایسا کر دے کہ قضا کی چھری بھی چل جائے تو تجھ پہ راضی رہوں. وبرد العیش بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندگی کی ٹھنڈک رہے. واسألک لذۃ النظر الی وجہک، واسألک لذۃ النظر الی وجہک، عرض کرتے باری تعالی میری جب تیرے چہرے کو دیکھوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک لذت عطا کر دے، اپنے دیدار میں جو نظروں کی لذت پوشیدہ ہے وہ عطا کر دے. واسألک الشوق الی لقائک، اور اپنی ملاقات کے لیے تڑپنا عطا کر دے، اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دے.
یہ میں نے چند کلمات آقا علیہ السلام کی طویل دعا میں سے آپ کو سنائے، یہ بتانے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کی دعا کیا تھی، محبت کے لیے دعا کیا تھی۔ حاضرین محترم، اسی طرح اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، جیسے بار بار حدیث میں سنا کہ حضور کی دعاؤں میں شامل ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت۔ اس کا سرا سنن ابی داؤد میں روایت میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم، آقا کوئی شخص بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر کوشش تو کرتا ہے، کوشش کے باوجود اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ان کے عملوں جیسے اپنے عمل کر لے۔ تیرے بندوں سے محبت کرتا ہے مگر کوشش کے باوجود اپنے عمل ان کے عملوں کے برابر ان جیسا نہیں کر سکتا، کمی رہ جاتی ہے۔ تو آقا اس محبت کرنے والے کا حشر اور حال کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انک یا ابا ذر ما من احببت، کوشش کر کہ عمل ان جیسے ہو جائیں، لیکن کمی بھی رہ جائے تو اس صورت کے ساتھ جس سے محبت کی رب تجھے ان کے ساتھ کر دے گا۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک چیخ نکلی، عرض کیا قال فإنی احب اللہ ورسولہ، آقا اگر یہ بات ہے تو مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے۔ تو آقا نے بھی پکڑ لیا ہاتھ، فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت، مجھ سے محبت ہے تو خوشخبری ہو، جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا کہ آقا نے فرمایا ما تحاب رجلان فی اللہ، اللہ کے لیے اگر کوئی دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے کوئی دو آدمی صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اس کی قربت کے لیے، اس کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں تو فرمایا الا کان افضلہما اشدہما حبا لصاحبہ، تو تم پوچھنا چاہو گے کہ ان دونوں میں سے اللہ کے ہاں درجے میں افضل کون ہوگا؟ محبت تو دونوں کرتے ہیں نا، اور اللہ کے لیے کرتے ہیں دونوں، تو اب افضل کون ہوگا؟ درجہ اللہ کی بارگاہ میں اونچا کس کا ہوگا؟ آقا نے فرمایا جو دوسرے ساتھی سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کا درجہ اونچا ہوگا۔ اللہ کے لیے دونوں محبت کرتے ہیں، جس کی محبت شدید تر ہوگی، محبتوں کا مقابلہ ہے، کیا محبتوں کا مقابلہ ہے، جس کی محبت شدید تر ہوگی دوسرے سے بڑھ جائے گی، اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان کی حقیقت متمکن نہیں ہو سکتی، جاگزی نہیں ہو سکتی، جب تک اس کی محبت اور اس کی ناراضگی سب کچھ اس کا پیمانہ ایک اللہ نہ ہو جائے۔ اور یہ بات بتا کر پھر فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، فرمایا جو لوگ اپنی محبتوں کو، چاہتوں کو اور اپنی نفرتوں اور رنجشوں کو تمام تر میری محبت کے ارد گرد کر لیتے ہیں، اور جن کی زندگی کا ہر عمل، ہر فیصلہ میری محبت کی بنیاد پر استوار ہو جاتا ہے، تو میں ان کے دلوں میں ایمان کی حقیقت نور بنا کر جاگزی کر دیتا ہوں، انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، انہیں اپنا اولیاء اور دوست بنا لیتا ہوں، اور جنہیں محبوب بنا لیتا ہوں، جنہیں اپنا اولیاء اور دوست بنا لیتا ہوں، پھر ان کا مقام یہ ہوتا ہے یذکرون بذکری، اگر کوئی میرا ذکر کرے تو وہ یاد آ جاتے ہیں، اگر میرا ذکر ہو رہا ہو تو میرا ذکر سن کر وہ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ذکر میرا ذکر بن جاتا ہے، میرا ذکر ان کا، یعنی کوئی مجھے یاد کرے تو پھر جب جس کو یاد کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے نا اس کی کوئی علامت بھی دیکھیں، جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو پھر جی چاہتا ہے نا کچھ دیکھیں، کیا؟ تو رب سے محبت تو ہوتی ہے پر وہ دکھائی نہیں دیتا، تو اس کی محبت کی علامت
دیکھنے کو جی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جو میرے بندے میرے محبوب اور میرے عاشق اور میرے محب اور محبوب ہوتے ہیں، پھر جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد آ جاتی ہے، یعنی انہیں دیکھو تو میں یاد آ جاتا ہوں، اور میری یاد کو سمجھنا ہو تو انہیں دیکھا کرو۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، آقا نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا ایو جلساؤنا خیر، ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ ہم کن کے ساتھ زیادہ بیٹھا کریں؟ ہائے ہائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کن کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ کون جلیس اور ہم نشین ایسے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے نفع کا فائدہ باعث ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی، سبحان اللہ۔ فرمایا ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور ان کے عمل کو دیکھو، اعمال کو، تو آخرت یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، اور ان کا کلام گفتگو سنو، ان کا کلام گفتگو سنو تو تمہارے علم نافع میں اضافہ ہو جائے، تو تمہیں دین کا علم نصیب ہو جائے اور حکمت نصیب ہو جائے۔ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کا کلام اور ان کی باتیں سنو تو تمہارا دین بڑھ جائے، علم بڑھ جائے دین کا، فہم بڑھ جائے دین کا فہم۔ احباب مکرم، میں نے بہت ساری احادیث میں سے چند ایک احادیث اس مضمون کو احادیث نبوی کی روشنی میں سمجھانے کے لیے بیان کی۔ اب ہم اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اور ضروری حصہ، بڑی توجہ سے اس کو سن لیں۔ اب محبت جب شدت اختیار کرتی ہے اور عشق بنتی ہے، آخری حصہ ہے، 10 منٹ میں بڑی توجہ کے ساتھ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے پاس سے گزرتے ہیں، اور ایک جوان اس باغ کو پانی دے رہا ہے۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے، عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے، دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا جوان، عشق کا ایک ذرہ، اللہ کے عشق کا ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا اچھا، ذرہ عشق کا برداشت نہیں ہے، اگر ہو سکتا تو چلو آدھے ذرے کا سوال کر دیں، اللہ اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، مولا اسے اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دے۔ دعا کر کے چلے گئے۔ کافی مدت کے بعد پلٹے، اس جگہ سے گزرے، تو آپ کو خیال آیا کہ اس جوان کا پوچھوں، تو بستی کے لوگوں سے پوچھا اس جوان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیوانہ ہو گیا۔ ہائے ہائے، وہ دیوانہ ہو گیا۔ پوچھا وہ ہے کہاں؟ باری تعالیٰ سے عرض کیا اس جوان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ باہر نکلے، ایک پہاڑ پر چٹان تھی، وہ جوان اس چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف تک رہا تھا، محو تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے آواز دی اور کہا کہ جوان مجھے نہیں پہچانتے، میری طرف دھیان کرو، توجہ کرو، مجھے نہیں پہچانتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی۔ اس جوان کو تو ہوش نہیں تھا، آواز آئی کہ عیسیٰ جس نے میرے عشق کا آدھا ذرہ لے لیا ہو وہ اب انسانوں سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اس کا دھیان مجھ سے ہٹ کر اب انسانوں کی طرف کیسے جائے؟ اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، عیسیٰ اگر تو اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دے تو اسے خبر نہیں ہوگی۔ اس محبت کے باب میں حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ کون ہے؟ کمینے کی تعریف کیا ہے؟ کمینہ اس کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جسے مولا کی محبت تک پہنچنے کا طریقہ معلوم نہ ہو اور وہ کسی سے دریافت بھی نہ کرے، وہ کمینہ ہے۔
دو بات، جسے مولا تک پہنچنے اور اس کی محبت کا راستہ بھی معلوم نہ ہو اور کسی سے دریافت بھی نہ کرے، پوچھے بھی نہیں، یعنی کسی کے پیچھے بھی نہ لگے، اس سے پوچھے بھی نہیں، نہ خود معلوم ہو نہ کسی سے پوچھے۔ فرمایا وہ کمینہ ہے، اس لیے کہ مولا کی محبت کے راستے کا طالب نہیں ہے، طالب نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت احمد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے جمال کا شرف پایا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، خواب میں جمال الہی سے مشرف ہوا اور اللہ سے میں ہم کلام ہوا، تو اللہ پاک نے حالت خواب میں مجھے فرمایا کہ احمد تم لوگ، اور مراد یہ تھا کہ تم جیسے اور بھی بہت سے اولیاء جب میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو مجھ سے اپنی ساری ضرورتیں طلب کرتے ہیں، اپنی ساری حاجتیں طلب کرتے ہیں، سب اولیاء، لیکن با یزید بستامی، با یزید ایک ایسا شخص ہے وہ ہم سے اپنی کوئی ضرورت نہیں مانگتا، ہم سے صرف ہم ہی کو طلب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم سے ہم ہی کو طلب کرتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اور حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سبق دیتے، لوگوں کو فرمایا کرتے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے جو میری محبت چاہے، جو میری اور مجھ سے ملاقات چاہے، جو میری محبت اور ملاقات چاہے، میری محبت اور ملاقات کا متمنی ہو تو وہ میری بارگاہ میں کوئی سفارش بھیجے۔ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ بتا دیں لوگوں کو جو میری محبت اور ملاقات کا خواہش مند ہے وہ میری بارگاہ میں سفارش بھیجے۔ تو میں نے پوچھا باری تعالیٰ کیا سفارش بھیجے؟ فرمایا وہ شے بھیجے جو میرے خزانے میں موجود نہ ہو، وہ شے بھیجے جو میرے خزانے میں موجود نہ ہو۔ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ کون سی چیز ہے جو تیرے خزانے میں نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں دو چیزیں میرے خزانے میں نہیں، ایک عجز و انکساری اور ایک ذلت اور غم۔ ہائے 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 ہائے، درد و غم، چیخ اٹھنا، رو پڑنا، درد و غم سے تڑپ اٹھنا۔ فرمایا میرے خزانے میں یہ درد و غم نہیں ہے اور ذلت اور گر جانا اور عجز اور انکساری نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ سو یہ دو چیزیں سفارش بنا کر میری بارگاہ میں بھیجو، میں اسے اپنی محبت کی خیرات بھی دوں گا، ملاقات کی خیرات بھی دوں گا۔ حضرت سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مل محبہ، محبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا ہاتھ سوال کرنے والے کا کہا اس کو پکڑو، اپنے بازو کی جلد پہ ہاتھ رکھایا اور کہا میری کھال کھینچو، اور کھینچی نہ گئی۔ فرمایا رب کی عزت و جلال کی قسم کہ جب سے اس سے محبت کی ہے کھال جسم کی ہڈیوں پر ہی خشک ہو گئی ہے، جب سے محبت کی ہے یہ کھال ہڈیوں پر خشک ہو گئی ہے۔ بس پتہ نہیں اور کیا کہنا چاہتے تھے، ابھی یہ جملہ بولا تھا ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چہرہ حضرت سری سقطی کا آپ کا رنگ سانولا تھا، چہرے کا رنگ سانولا تھا، رنگ بھی سانولا تھا۔ سانولا تو جب چیخ ماری عشق الہی میں بے ہوش ہو کے گرے زمین پر تو چہرہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، وہ جو اندر کا چہرہ محبت کے مقام کا وہ نکل آیا۔ تو میں تعلیم اور تربیت کے لیے آخری بات بتانا چاہتا ہوں، 5 منٹ میں اختتام کر رہا ہوں اور بڑی ضروری چیز رہ نہ جائے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اس محبت کو پانے کا طریقہ یا کوئی راستہ یا اس محبت کو پانے کے کوئی گر بھی بتا دیں۔ اس کو تیزی سے کر دیتا ہوں، بیان کا وقت نہیں ہے، بیان پھر کبھی، تیزی سے گنوا دیتا ہوں، گر گنوا دیتا ہوں۔ پہلا، کثرت سے سرور اور کیفیت اور لذت کے ساتھ، نہ ہو تو بنا لینا، طاری کر لینا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، مگر اس طرح کرنا کہ جب ذکر کریں تو اپنے اندر سرور اور کیف محسوس کریں، اگر نہ محسوس ہو تو سرور اور کیف کی کیفیت طاری کر لیں۔
پھر اس نقل سے اصل کی طرف اللہ لوٹا دیتا ہے، اللہ نقل سے اصل کی طرف رواں کر دیتا ہے۔ تو پہلی طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ عشق محبت الہی ملے کیسے۔ دوسرا، مولا کی محبت میں ملنے کے لیے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان پر اپنی پسندوں کو قربان کر دینا۔ یہ تو پتا ہے نا اللہ کو کیا کیا پسند ہے، اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کیا کیا پسند ہے۔ جب آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ذرا دھیان رکھا کرو، جب فرق نظر آئے وہیں اپنی پسند قربان کر دیں، مولا کی پسند کو ترجیح دیں، یہ محبت کے قریب کر دے گی۔ تیسرا، ہر وقت دل میں اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کی خواہش اور تڑپ رکھنا، آرزو رکھنا۔ مولا کبھی تیرا دیدار نصیب ہوگا، کبھی تیری ملاقات ہوگی، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کی آرزو اور تڑپ رکھنا، رکھیں تڑپ رکھیں، یہ تڑپ خود بخود ایک چنگاری کو بھڑکا دے گی محبت کی۔ تین چیزیں۔ چوتھی، کوئی مصیبت، مشکل، اذیت، دکھ، پریشانی، سر تو گرم حالات آئیں، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اور راضی رہنے کا مطلب زبان کی چرب زبانی نہیں ہے، وہ جی ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، دل ناراض ہے زبان راضی ہے، نہیں، دل راضی رہے۔ اذیت محسوس ہی نہ ہو، تکلیف ہی نہ لگے، شدت ہی نہ لگے، تپش ہی نہ لگے، جو حال آئے دل یوں راضی رہے کہ جو بھی حال ہے بھیجا تو مولا نے ہے نا، اسے اللہ کی دین سمجھ کے راضی رہے۔ چھٹی چیز، اللہ کی محبت کے لیے ہر وقت ٹٹولے تلاش کرے، قریب کرے کہ حضور کی سنت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، حضور نے کھایا کیسے، حضور نے پیا کیسے، حضور بیٹھتے کیسے، بولتے کیسے، چلتے کیسے، لوگوں سے کس طرح تعلق رکھتے، خوش کیسے ہوتے، حضور کی زندگی کے شب و روز کے اعمال و احوال، ان کی پیروی کرے، نقالی کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس نقالی سے میری محبت ملے گی، حضور کی پیروی سے میری محبت ملے گی۔ تو حضور کی سنت، حضور کی پیروی، حضور کی اتباع کو قلب و باطن میں لازم کر لینا، اس سے محبت نصیب ہوگی، اس سے محبت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے محبوب بندوں سے نہ صرف محبت کرنا، وقت نکال کر کوئی کام نہ ہو، نہ دعا کے لیے، نہ دم کے لیے، نہ درود کے لیے، نہ حاجت کے لیے، نہ کسی کام کے لیے، صرف ان کی زیارت اور ان کی صحبت میں جا بیٹھنا، بس صرف ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ صرف ان کی مجالست، صرف ان کی زیارت، ان کی مجالست، اللہ کی محبت کرنے والوں اور اللہ کے صادق بندوں کی مجلس و صحبت میں جا کے فقط بیٹھنا اور تکنا، یہ بڑا قوی راستہ ہے، اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ کتنے ہوئے؟ 6 جی۔ 7واں، کثرت کے ساتھ، بڑی لذت سے، بڑے کیف سے، بڑے سرور سے، فہم سے، تدبر سے، انہماک سے کیا کرنا؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو بس ایسے پیار سے دیکھنا، کھول کھول کے دیکھنا، زیارت کرنا، پھر اس کو پڑھنا، اس کے معانی پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، سمجھنا، اور سمجھ کے اس میں ڈوب جانا، اور مولا کا کلام سمجھ کے اس سے پیار کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس میں گم ہو جانا۔ اس ذوق اور اس کیفیت کے ساتھ اور اس حال کے ساتھ جتنی کثرت سے تلاوت قرآن کرو گے، محبت الہی کی چنگاریاں پیدا ہوں گی۔ کتنے ہوئے جی؟ 7۔ 8واں، فرائض کے علاوہ، ادائیگی فرائض کے علاوہ جتنا ہو سکے نوافل ادا کرنا، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تحیت الوضو پڑھیں، تحیت المسجد پڑھیں، نوافل شکر پڑھیں، نوافل توبہ پڑھیں، شکر اللہ کی جتنی ہو سکے نفلی عبادت کرنا، اس میں بھی صدقہ خیرات میں بھی، ہر طرز کی زندگی میں نفلی عبادت کی کثرت کرنا، یہ اللہ کی محبت کا راستہ کھولتی ہے۔ 9واں، اپنے دل کو مطالعہ کرنے والا بنانا، اللہ کی صفتوں پر دھیان کرنا،
وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کا خیال کرنا، اس کی رحمانیت پر دھیان رکھنا، اس کی مالکیت پر دھیان رکھنا، اس کی حسن و جمال پر دھیان کرنا، اس کے علم پر، قدرت پر، حیات پر، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں اور لطف و کرم کے جتنے مختلف گوشے ہیں، اپنے دل اور دماغ سے ان کا مراقبہ کرنا، ان کا دھیان کرنا اور انہیں ہر وقت اپنے خیال میں رکھنا، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ 10واں، یہ 9 تھے جی، 9 ہو گئے۔ 10واں طریقہ، اللہ کی آپ کی زندگی میں جو احسان ہے، جو انعام ہے، اس کی جو عنایات ہیں، جو شفقتیں، آپ کچھ نہ تھے، اس نے کچھ بنا دیا۔ وہ چاہتا تو خنزیر کر دیتا، بندر کر دیتا، انسان بنا دیا۔ وہ چاہتا بدصورت کر دیتا، اچھی صورت عطا کر دی۔ وہ چاہتا ذلیل کر دیتا، عزت دے دی۔ جاہل کر دیتا، علم دے دیا۔ تندرست کر دیا، چاہتا تو بیمار کر دیتا۔ مال دیا۔ الغرض اللہ کی آپ کی زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں، اولاد کی، مال کی، اسباب کی، گھر کی، علم کی، عزت کی، ایک ایک نعمت پر دھیان کرنا اور شکر بجا لانا، واہ مولا تیرا کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا۔ اس طرح اس کے انعامات اور احسانات اور اس کے آلاء پر دھیان کرنا محبت پیدا کرتا ہے۔ 11واں طریقہ، جب کبھی ذکر کا وقت ہو، تلاوت کا وقت ہو، مناجات کا وقت ہو، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہو سکے تو خلوت میں چلے جائیں، گھر کے کسی کمرے میں تنہا مصلی پر اندھیرا کریں، ہلکا اندھیرا بیٹھیں اور تنہائی میں گریبان میں جھانک کر اسے یاد کریں، پھر گڑ گڑائیں، اسے بلائیں، اس سے مناجات کریں، اس سے باتیں کریں۔ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آتی ہیں کوئی لکھ پڑھ میں نہیں ہیں، عشق کی باتوں کی کوئی لکھ پڑھ نہیں ہوتی، عشق کی باتوں کی لکھ پڑھ نہیں ہوتی، تنہا جو جی میں آئے اس سے باتیں کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس فقیر عاشق کی طرح وہ گزرے۔ ایک فقیر، ایک عاشق تھا، وہ بیٹھا عرض کر رہا تھا، باری تعالیٰ، وہ اس کی بکریاں تھیں، اس کو دودھ دیتی تھی بکریاں، اس نے کہا باری تعالیٰ تو ساری مخلوق کے کام کرتا ہے، کبھی میرے پاس آئے تو میں تجھے روز دباؤں اپنے ہاتھوں سے، تیری ٹانگیں دبایا کروں، تیرا مساج کیا کروں، تیرے سر کو دباؤں، تھکاوٹ تیری دور کروں، پھر مولا تو میرے پاس آئے تو میں تجھے غسل دوں، اچھے اچھے کپڑے پہناؤں، مولا پھر تیری کنگھی کروں، پھر تجھے کاجل لگاؤں، اچھا خصہ سلوا کے دوں۔ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک پیکر سا رکھ لیا نا ذہن میں، اور پیکر محبوب سے مخاطب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو اور کلام سنا اور کہا، چونکہ وہ صاحب شریعت تھے اور شریعت میں روا نہ تھا، عشق میں تھا، جنوں میں تھا، تو آپ نے کہا اللہ کے بندے خدا کا خوف کر، کفر بک رہا ہے، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، کفر کہہ رہا ہے، توبہ کر۔ اس نے کہا ہاں اللہ کی بے ادبی کر بیٹھا ہوں۔ اس کی چیخ نکلی، زمین پہ گر گیا اور گونگا ہو گیا، پھر نہیں بولا، اسی خوف میں گونگا ہو گیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور وحی کر کے فرمایا، موسیٰ تجھے بندوں کو میرے ساتھ ملانے کے لیے بھیجا ہے یا پھوڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے یا پھوڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ باری تعالیٰ کس کو پھوڑ دیا؟ کہا موسیٰ وہ بندہ وہ عشق میں میرے ساتھ جڑا ہوا میری باتیں کر رہا تھا، مجھے اس کی باتیں پسند تھی، جب سے تو نے روکا وہ گنگا ہو گیا خوف زدہ ہو کر، تب سے وہ بات ہی نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو میں اسے کہتا ہوں اندھیرے میں چلے جایا کرے، کمرے میں اونچی آواز سے گنگنائیں، گڑ گڑائیں اور جیسے بھی منانا ہو منائیں۔ ہائے ہائے، یہ عادت ڈالیں، آج سے شروع کر دیں، آج سے شروع کر دیں۔ شہد کی مکھیوں کی طرح بن بناٹ کی آواز ہو، مناجات ہو، اس سے باتیں کریں۔ 11 ہوئے جی، اور 12واں، باقی نکات چھوڑتا ہوں، 12واں نقطہ یہ کہ ہر عمل اور کام کو دیکھیں کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان، میرے دل اور اللہ کے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ کام، یہ مال، یہ بندہ، یہ معاملہ میرے دل کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کی یاد میں کمی کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں غفلت لاتا ہے۔ جس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے دل اور اللہ کے درمیان فاصلہ کرتا ہے، اسی لمحے اس چیز کو ٹھڈا مار دیں، ٹھوکر مار دیں، اس کو پھینک دیں، پھر اس کے قریب نہ جائیں۔ کیوں؟ تو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے ہر دور کرنے والی شے کو دور کر دیں، یہ 12 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، 12 گن بتا دیے، یہ 12 گن بتا دیے، ان پر اگر عمل کریں اللہ پاک اپنی محبت کا راستہ کھول دے گا۔
اور وظیفہ دے رہا ہوں الفیوضات المحمدیہ، الفیوضات المحمدیہ، اس کے صفحہ 228 پر میں نے وظیفہ محبت الہی لکھا ہے، وظیفہ محبت الہی۔ اس میں میں نے 10 آیتیں درج کی ہیں، 10 آیتیں، جس کو جو آیت آسانی سے یاد ہو، سب کو اجازت ہے، سب کو اس 10 میں سے جو آیت آسانی سے یاد ہو، نماز کی، فرائض نوافل کی، طہارت کی پابندی ہو، اس کے بعد اس میں سے جو آیت چاہیں کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے میں ایک مؤثر نسخہ ثابت ہوگا۔ 12 کام وہ جو بتائے اور 13واں یہ وظیفہ، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔